السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی حلف لیا ہے پرائم منسٹر کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو پاکستان میں نگران وزیر اعظم صاحب نے، تو ساتھ ہی جو ہے ناظرین پٹرول کی قیمت جو ہے اس کو پر لگ گئے ہیں۔ جس طرح ڈالر کی قیمت میں نے آپ کو لاسٹ ویلاگ میں بتایا تھا کہ ڈالر کی قیمت جو ہے پاکستان میں اوپن مارکیٹ میں وہ 293 کا جو فگر ہے وہ کراس کر چکی ہے۔ اب سیم اسی طرح کیونکہ انہوں نے سوچا کہ پٹرول جو ہے وہ سستا ہے اور وہ ڈیزل بھی پیچھے ہے، ڈالر آگے جا رہا ہے، تو یہ کیوں ہے؟ تو ان کو ایک ترکیب سوجی، تو انہوں نے جو ہے جیسے ہی انہوں نے حلف اٹھایا، ساتھ ہی انہوں نے کہا جی اس کو بھی آپ کریں، چونکہ پٹرول جو ہے وہ ڈالر سے نیچے ہے اور پٹرول اور ڈالر کی قیمت سیم۔ تو ایک تو یہ ایشو تھا کہ پٹرول نہیں مل رہا تھا پچھلے 4 دن سے، چلو عوام کو ایک تو یہ تحفہ ملا، چلے وہ مہنگا ہو گیا لیکن کم از کم ملنے تو لگ گیا، کیونکہ پچھلے 3 دن سے پٹرول پاکستان میں مل ہی نہیں رہا تھا۔ تو یہ عوام کو 17 روپے کا تحفہ ملا ہے نگران گورنمنٹ، تو یہ تحفہ ملا ہے ناظرین نگران حکومت کی جانب سے اس قوم کو کہ یہ آپ کے لیے گفٹ ہے۔ تو جو لوگ کہتے تھے ماضی کے اندر میاں دینارے وجنے ہی وجنے نے، تے میاں دینارے ہوں کیویں وجے نے، ہوں عوام کو کچھ پتہ چلے۔ تے ایک دوسری گل ایک اور تھوڑے نال شیئر کرنی سی، بہت اچھی وہ ہے خبر ہے اسپیشلی جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں ان کے لیے، کہ شہریار افریدی صاحب جو تھے ان کو جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اور شاندانہ گلزار صاحبہ جو تھیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریلیز کرنے کے آرڈر جاری کیا، اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کو فی الفور رہا کیا جائے، اور اگر ان کو رہا نہ کیا گیا یا ان کو پکڑا گیا تو کمشنر جو ہے پنڈی اور جو اسلام آباد کے کمشنر اور اسلام آباد کے آئی جی جو ہے ان کو آرڈر کیا ہے کہ آپ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور ان کو اریسٹ نہ کرنے کا بھی آرڈر دیا ہے۔ دوسرا ناظرین آپ کو پتہ پرویز الہی صاحب کا کیس بھی سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا، ہیومن رائٹس کی وائلیشن اور ان کے جو بیسک رائٹس ہیں ان کو دینے کے لیے، تو وہاں پہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ انہوں نے 21 ڈیٹ دے دی کہ 21 کو اگر اب 21 ڈیٹ سپریم کورٹ نے دی، 21 اگست کو اگر ہائی کورٹ اس کیس پہ حکم نامہ جاری نہیں کرتی، جو پینڈنگ پرویز الہی صاحب کے کیس پڑے ہوئے ہیں، ضمانتوں کی پٹیشن چونکہ سپریم کورٹ میں تھی، تو اس حوالے سے اگر ہائی کورٹ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا تو جو ہائی کورٹ نے گرفتاری کا عبوری حکم نامہ جاری کر رکھا ہے جس کے تحت پرویز الہی صاحب اریسٹ ہیں، تو وہ معطل تصور ہوگا۔ سپریم کورٹ کے یہ ورڈ ہے، اگر 21 کو ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرتی پینڈنگ پٹیشنز پہ جو پرویز الہی صاحب سے ریلیٹڈ ہیں، تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو رہا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ وہ ان کی گرفتاری کا جو حکم نامہ ہے وہ معطل تصور ہوگا۔ ایک تو یہ کیس یہاں پہ دوسرا ہے، اس طرف ہوگی بات، اور دوسرا آپ کو پتہ خان صاحب جو ہیں ان کا سٹے جو ہے وہ ٹک ڈیل کے اندر وہ تھوڑا سا آپ کو لمبا ہوتا نظر آ رہا ہے، چونکہ ان کے وکلا جو ہیں وہ دن رات ایک کر کے صبح دوپہر شام، کبھی ہائی کورٹ کے اندر، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، کبھی لاہور کے اندر، کبھی نیب کے اندر، کبھی کوئٹہ والے کیس کے اندر، کبھی بشرا بی بی والے کیس کے اندر، تو اتنے کیس ڈال دیے گئے ہیں، اتنے کیس کے وکلا صبح ادھر ہوتے ہیں شام ادھر ہوتے ہیں، گھنٹے بعد انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کرنا کیا، لیکن بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اسپیشلی نعیم حیدر پنجوتا صاحب اور باقی بھی جتنے بھی وکلا ساتھ دے رہے ہیں، سب کا شکریہ، کیونکہ اس ٹائم جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اور جو اس پہ آواز نہیں بلند کر رہے، مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے افسوس نظر نہیں آتے وہ جرنلسٹ جو ماضی کے اندر جو ہے وہ مہنگائی پہ مائک لوگوں کے منہ کے اندر ٹھوستے تھے۔ اور دوسرا وہ آپ کو پتہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ پبلک سروس وہ صحافیوں کے کرنے پر انڈور اور آؤٹ ڈور الیکشن کے ڈیز میں آپ کو پتہ ہے وہ بین کر دیا، تو یہ کہ اب الیکشن کمیشن نے صحافیوں پہ پابندیاں لگانی یا الیکشن کروانے، مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آئی۔ اور دوسرا ابھی تک وہ فنڈ بھی جاری نہیں ہو رہے الیکشن کمیشن کو، تو لگ یہی رہا ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا لمبا لے کے اس کو چلیں گے۔ اب یہ دوسرا خان صاحب جو کی ہم بات کر رہے ہیں تو ان کا معاملہ بھی آپ کو لگ رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کہیں 20 اگست کے بعد 20-21 کے بعد جو ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا، بیلیں ہونا سٹارٹ ہو جائے گی، کیونکہ تو یہ جو روش ہے یہ چھوڑ دیجئے، دو قانون جو ہیں وہ نہیں چل سکتے ایک سوسائٹی میں، ایک معاشرے کے اندر۔ عام آدمی جو ہے وہ مر رہا ہے، عام آدمی کا بھوک سے برا حال ہو چکا ہے، مہنگائی جو ہے وہ عروج کے اندر ہے، اس کے علاوہ بجلی کے بل جو ہیں، اس کے علاوہ آٹے کا ریٹ دیکھ لیں اور بیسک چینی کے ریٹ دیکھ لیں، اور پبلک کو ایک اور بھی 3-4 دن پہلے وہ نیوز تھی کہ جاتے جاتے جو شہباز سپیڈ حکومت تھی انہوں نے ایک مزیدار کام کیا، اس قوم کو ایک اور تحفہ دیا، انہوں نے یہ تحفہ دیا کہ یوٹیلٹی سٹور پر جن چیزوں پہ سبسڈیز تھی تو وہ سبسڈیز ختم کر دی گئی ہے، تو مطلب اب یوٹیلٹی سٹور سے بھی غریب لوگ جو ہیں وہ اپنی ضروریات زندگی کا سامان جو چینی دالیں اور یہ سستی ملتی تھی وہ بھی نہیں ملے گی، مطلب اب غریب کو ہی ختم کر دو، رولا ہی مکاؤ، نہ غریب ہوگا نہ ایشوز ہوں گے نہ کوئی بات کرے گا، تو غریب ختم کرنے کا جو پروگرام ہے یہ پتہ نہیں کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں ملک کو، تو ایسے نہیں چلے گا میرے بھائی، خدا کا خوف کریں،
خدا کا خوف کرے، پاکستان کو اس ٹائم ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کے اندر ایک ایسا ماحول جو ہے ان کو ریلیف جو ہے انشاءاللہ کورٹ سے ملے گا، اور ملنا بھی چاہیے، کیونکہ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ جس طرح مریم نواز صاحبہ تھیں یا اس طرح دوسری خواتین تھیں جو اس ٹائم کے اپوزیشن کے اندر، جب خان صاحب ایون گورنمنٹ کے اندر تھے، تو وہ یہ کرپشن کیسز میں بھی ایون، اور بہت بڑے بڑے کرپشن کیسز میں مریم صاحبہ کو بھی بیل ملی۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی جو پی ٹی اے کی وہ جو خواتین پڑی ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جیلوں کے اندر، ان کو بیل کیوں نہیں مل رہی؟ خواتین ہونے کے ناطے تو ان کا یہ حق بنتا ہے کہ کم از کم ان کو وہ بیل ملے اس قانون کے تحت، جس قانون کے تحت مریم نواز کو بیل ملی، اس قانون کے تحت جس قانون کے تحت پاکستان مسلم لیگ نون اور باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو وومنز ہیں ماضی کے اندر انہوں نے وہ اریسٹ بھی ہوئی اور اس طرح کے ایشوز ہوئے، تو ان کو جس طرح سے ریلیف ملا، اسی طرح سے سیم اسی قانون کے تحت، کیونکہ یہ وہی پاکستان ہے، تو اسی قانون کے تحت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں ان کو بھی وہ ریلیف ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ اس طرح لکھیں، لیکن خواتین کا کچھ احترام کریں خدا کے لیے، اس طرح کی یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، ویسے وہ مجھے نظر نہیں آئے بہت دنوں سے، وہ کہاں ہیں؟ ماضی کے اندر تو وہ کہتے تھے کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے اور وہ اسلام آباد آ جاتے تھے، تو اپنی حکومت کے خلاف اسلام آباد نہیں آ رہے، تو مجھے ان کا بھی یہ دوہرا پن اور نظر نہیں آ رہا۔ باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اسپیشلی یہ مسلم لیگ نون کے علاوہ جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پی ڈی ایم اتحاد کا حصہ اس ٹائم نہیں ہے، بلوچستان کی بہت ساری پارٹیز ہیں، وہ کدھر ہیں مجھے نظر نہیں آتی۔ تو دوسرا اس میں بڑی عجیب سی سچویشن ہوئی پڑی ہے، میاں صاحب جو بڑے ہیں ان کے متعلق بڑے بڑے اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ سپٹمبر کے مڈ میں جو ہے پاکستان آ رہے ہیں، تو میں تو گزارش کر کے تھک گیا ہوں کہ میاں صاحب تشریف لائیے، قوم آپ کا انتظار کر رہی ہے اور پاکستان کی عدالتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اور پاکستان کے ججوں سے میرا یہ سوال ہے سر اگر جان کی امان پاؤں سر، یہ میاں صاحب جو تھے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ جب پاکستان سے بھاگے اور پاکستان کے قانون کا انہوں نے مذاق اڑایا، اور ان کا بھائی جو ان کا وہ تھا گرنٹر تھا، تو وہ تو اب وزیر اعظم نہیں رہے، تو خدا را ان کو بلائیے، ان سے پوچھئے کہ جناب میاں صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی عدلیہ کو چاہیے کہ بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ تو نہیں آئیں گے، یہ اگست کے مڈ میں، دسمبر کے مڈ میں، اکتوبر کے مڈ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو چھوٹے میاں صاحب جو ہیں وہ گرنٹر ہیں، کورٹ کو چاہیے ان کو طلب کرے اور ان سے پوچھے کہ آپ نے گارنٹی دی تھی 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ، اب آپ پرائم منسٹر نہیں رہے، تو سر ان کو بلائیے، اور جو جب کوئی کسی کی گارنٹی دیتا ہے تو جو جس کی گارنٹی دی ہوتی ہے وہ بھاگ جاتا ہے، تو جو پیچھے گارنٹر ہوتا ہے اس کو پکڑا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ چھوٹے میاں صاحب جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں اپنے آبائی ملک لندن۔ تو خدا را پاکستان کی عدلیہ سے میرے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ میاں صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے قانون کا مذاق اڑا کے گئے، پاکستان کے آئین کا مذاق اڑا کے گئے، اور ان کو چاہیے کہ پاکستان کی عدلیہ کا سامنا کرے، پاکستان کی عدالتوں کو سامنا کرے، اگر سچے ہیں تو خود کو ثابت کرے، تو پاکستان کی عدلیہ کو چاہیے کہ ان کو بلایا جائے، ان کو نوٹس جاری کیا جائے، چھوٹے میاں صاحب کو نوٹس جاری کیا جائے، اور اس عوام کا جو حشر کر دیا ہے نا، یہ تبدیلی کے نام پہ جو آئے تھے، یہ مہنگائی مکاؤ مارچ آئے تھے، جمہوریت کے دعوے دار چیمپئن، انہوں نے جو حشر کر دیا، پیٹرول $150 سے $300، $150 سے $300 پہ کر دیا، تو ان چھوٹے میاں صاحب کو بلا کے بڑے میاں صاحب کو پاکستان لایا جائے ویسے، اور جس طریقے سے یہ مہنگائی ختم کرنے آتے چس کروا دی، ویسے پاکستانی عوام کا انہوں نے خون نچوڑ لیا ہے، دالیں، سبزیاں، فروٹس تو چھوڑ دیجیے آپ، آٹا، تو یہ اسپیشلی یہ جو چیزیں اور پیٹرول اور بیسک 24 گھنٹے استعمال کی چیزیں ہیں، مطلب ایک عام آدمی اگر 15,000 روپے یا 20,000 روپے وہ مزدوری کر کے کما رہا ہے، تو وہ 10,000 12,000 کا 14,000 کا کھانا کھا رہا ہے، تو وہ بچائے گا کیا؟ اور بل کہاں سے دے گا؟ وہ سب کچھ کہاں سے کرے گا؟ یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو عام آدمی کے حالات زندگی بہتر کرنے کے لیے اس گورنمنٹ نے کیا ان 15-16 مہینوں میں؟ کچھ بھی نہیں، سوائے اپنے سیاسی مخالفین کو ان سے سیاسی انتقام لینے کے علاوہ اس گورنمنٹ نے عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو جلد از جلد پاکستان میں الیکشن کروائے جائے آئین پاکستان کے تحت، تاکہ پاکستان میں عوامی منتخب نمائندے آئیں اور وہ جو ہے اصلاحات لے کے آئیں، اس ملک کو کچھ آگے ٹریک پہ لا سکے۔ تو تب تک دیجیے اجازت، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو سلامت رکھے۔